السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کا میزبان محمد عامر کریم آپ کے پروگرام البلاغ کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ تم اس وقت تک نیکی نہیں پا سکتے جب تک کہ اپنی من پسند چیز اللہ کی راہ میں نہ قربان کر دو۔ یہ بہت بڑی رہنمائی ہے ہمارے لیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا قرب پانے کے لیے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو عزیز رکھنے کے لیے کیا چیز ہے جو بندہ اللہ کی راہ میں دے۔ پسندیدہ چیز، من پسند چیز، آپ سوچیں تو بہت ساری ہمارے سامنے ایک لسٹ بن جاتی ہے جن سے ہمارے دل جو ہے لبھتے ہیں۔ مثال کے طور پر بچے ہیں، بچے ہماری سب سے بڑی کمزوری، اولاد ہماری سب سے بڑی کمزوری، ہمارے دل کی سب سے زیادہ رغبت ہماری اولاد کی طرف پیسہ ہے۔ جس کی طرف انسان کی رغبت ہوتی ہے، مال، گھر، گاڑی، بنگلے، ان کی طرف انسان کی رغبت ہوتی ہے، یا انسان کا مقام معاشرے میں، انسان کی عزت معاشرے میں، جس کے اوپر انسان کی جان جاتی ہے۔ لیکن ناظرین، ایک چیز جو سب سے زیادہ عزیز ہے ہر انسان کو، جو ان تمام چیزوں کے اوپر جس کو فوقیت حاصل ہے، وہ انسان جو دیتا ہے وہ ہے اپنی جان۔ اپنی جان، اپنی جان جو ہے، جب اپنی جان کی باری آتی ہے، آپ دیکھیے گا جب کبھی کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ جہاں جان پہ پڑتی ہے تو کوئی کسی کو نہیں دیکھتا، کوئی کسی کی طرف نہیں دیکھتا، نہ بیٹا باپ کو پہچانتا ہے، نہ بچہ ماں کو پہچانتا ہے، نہ ماں بچے کو پہچانتی ہے۔ ایسے واقعات ہوئے، ترکی میں زلزلہ آیا، ایسے واقعات ہوئے کہ لوگوں بھگدڑ میں اپنے پیاروں کے اوپر پاؤں رکھتے دوڑ رہے ہیں کہ انسان جب اپنی جان کی آتی ہے باری تو پھر انسان کسی چیز کو نہیں دیکھتا۔ پھر انسان کے سامنے دولت، ثروت، پیسہ، حتیٰ کہ اولاد بھی ثانوی رہ جاتی ہے۔ سب سے پہلی چیز اس کی جان ہے۔ کیا ہی خوبصورت پیغام ہے ہمارے لیے سال کے خاتمے پہ، اسلامی سال کے خاتمے پہ اور اسلامی سال کے آغاز پہ۔ یعنی اسلامی سال کا خاتمہ ہوتا ہے ذی الحج کے مہینے میں، اور اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے محرم الحرام میں۔ یہ دونوں مہینے مکرم ہیں، محترم ہیں، عزت والے مہینے ہیں۔ ان عزت والے مہینوں یعنی سال کا اختتام اور سال کا آغاز ہمارا اسلامی کیلنڈر میں قربانی، جان کی قربانی سے، جان کی قربانی کس نے پیش کی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل نے۔ وہ قربانی جو 10 ذی الحج کو شروع ہوئی، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے گلے پہ چھری پھیرنے کے لیے لے گئے اور چھری چلا دی، اور جس قربانی کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مقبول کر دیا، منظور کر لیا اللہ نے، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت پیارے داماد حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ذو النورین، ان کی 18 ذی الحج کو ان کی جان کی قربانی پیش کی جاتی ہے۔ اس کے بعد نیا سال شروع ہوتا ہے۔ نیا سال کے آغاز ہوتے ہی پہلی محرم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی بیٹی حضرت حفصہ، ام حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر بھی، اور پھر آگے ان کا عقد
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت ام کلثوم سے طے پایا، وہ بھی رشتے میں، قرابت میں بہت قریب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یکم محرم۔ اس کے بعد یوم عاشورہ 10 محرم الحرام، اس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے لاڈلے نواسے حضرت امام حسین علیہ السلام، نہ صرف انہوں نے اکیلے اپنی جان کی قربانی دی بلکہ اپنے سوتیلے بھائیوں، اپنے چچا زاد بھائیوں، اپنے بیٹوں، اس کے علاوہ اور خاندان کے لوگوں کی قربانی اللہ کی راہ میں پیش کر دی، یعنی جانیں پیش کر دی۔ کہنے کا مقصد یہ کہ ہمارا سال خاتمہ بھی جان کی قربانی سے، جو کہ سب سے زیادہ عزیز چیز ہے انسان کو، اس سے خاتمہ ہوتا ہے، اور آغاز بھی جان کی قربانی سے، جو کہ سب سے زیادہ عزیز چیز ہے۔ اور اس کی مثال کس نے قائم کی؟ کسی اور نے نہیں کی، ہمارے نبی کے گھرانے نے قائم کی، تاکہ کل کو امت یہ نہ کہہ سکے کہ ہمارے لیے تو بڑا مشکل ہے، قربانی دینا بڑا مشکل ہے۔ قربانی سے ہی اللہ کا قرب ملتا ہے۔ یہ راہ دکھلا دی نبی کے گھرانے نے ہمیں کہ قربانی دو گے تو پھر ہی اللہ کا قرب پاؤ گے۔ قتل گاہوں سے چن کر ہمارے علم، اور نکلیں گے عشاق کے قافلے، جن کی راہ طلب سے مختصر کر چلے درد کے فاصلے۔ یہ وہ لوگ تھے، اللہ اکبر، جنہوں نے اپنی جانوں کی پرواہ نہیں کی۔ کیا دیکھا؟ دین کو دیکھا، دین کے اساس کو دیکھا، دین کے اوپر حرف نہ آئے، اور دین کے اوپر انہوں نے اپنی قربانیاں، جانوں کی قربانیاں پیش کر دیں۔ تو ناظرین، آج کے پروگرام میں انشاءاللہ اس کے اوپر ہم بات کریں گے کہ ہمارے لیے نیا سال کا آغاز بہت سارے پیغامات لے کے آتا ہے، اور ہمیں بہت ساری اس میں ہمیں سوچنے کی، ہمارے پاس بہت سارے ایسے مواد اور بہت سارے ایسے واقعات ہیں جس کے اوپر ہمیں سوچنا چاہیے، اور نیا سال کسی عہد کے ساتھ شروع کرنا چاہیے۔ جان کی قربانی نہ صحیح، اپنے نفس کی قربانی تو دیں ہم، جو نفس کی رذائل ہیں کہ جن کے اوپر انسان بے بس ہے، اتنا بے بس ہے، اپنی سستی نہیں چھوڑ سکتا۔ جی نماز مجھے پتہ ہے فرض ہے، میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، مجھے پتہ ہے، لیکن کیا کروں، سستی ہو جاتی ہے۔ ایسے شخص کے لیے یہ پیغام ہے جو اپنی نفس کی چھوٹی سی کمزوری کو قابو نہ کر سکے، تو پھر کیسے اللہ کا قرب پائیں گے؟ تو ہمارے لیے ناظرین یہ سال کا آغاز اس پیغام کے ساتھ کہ اپنے آپ کو ہم تیار کر لیں، اور ہمارے سامنے یہ روشن مثالیں، یہ قیامت تک ہمارے لیے رہنمائی کرنے والی مثالیں موجود ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ جو رسم رکھی تھی قربانی کی، پیش کر دیا تھا اپنے بیٹے کو، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ یا ابراہیم، وہ جو انہوں نے اپنے آپ کو پیش کر دیا تھا، اور جس کے فدیہ میں اللہ نے وہ جانور دے کر اس قربانی کو قبول کیا، اس رسم کو آگے چلایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آل نے۔ تو یہ دیکھیں پورے نبی کے گھرانے کی قربانی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کون ہیں؟ جد ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، والد ہیں، آبا ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کی تفصیل، اس قربانی کی تفصیل
میں نے اپنے پروگرام عید الاضحیٰ کے پروگرام میں اسے تفصیل سے بیان کیا تھا، تو اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف ہم اشارہ کرتے ہوئے آگے نکلتے ہیں۔ دوسری بڑی قربانی جو نبی کے گھرانے نے دی وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ذو النورین، دنیا کے وہ واحد شخص جن کے پاس وہ اعزاز ہے جو دنیا میں کسی بھی شخص کے پاس اعزاز حاصل نہیں، نہ قیامت تک وہ ملے گا۔ وہ کیا کہ کسی نبی کی دو بیٹیاں کسی صحابی کے عقد میں آئی ہوں، کسی نبی کی نہیں آئی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ واحد صحابی رسول، وہ واحد خوش قسمت شخصیت ہیں جن کے عقد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گلشن کے پھول حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ ان کے عقد میں آئیں باری باری۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات پر، بدر کے موقع پر ان کی وفات ہوتی ہے، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دوسری دختر حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کا عقد حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیتے ہیں، اور ان کی بھی 9 ہجری کو ان کا وصال ہو جاتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ اگر میری کوئی اور بیٹی ہوتی تو وہ بھی میں عثمان کے عقد میں دے دیتا۔ سبحان اللہ، ایسی شخصیت جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے راضی تھے، جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ میں اس سے راضی، تو بھی راضی ہو جا، میں عثمان سے راضی، تو بھی راضی ہو جا۔ جب غزوہ تبوک کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو مال لانے کے لیے، کیونکہ بڑی سخت جنگ تھی، بڑے مشکل حالات تھے اس وقت، مال کی بڑی کمی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرمایا اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 100 اونٹوں کا، 200 اونٹوں کا، 300 اونٹوں کا، 600 اونٹوں کا سامان اونٹوں پہ لدا ہوا لا کے 1000 اشرفیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی میں ڈال دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اشرفیوں کو الٹتے پلٹتے دیکھتے اور دعا دیتے حضرت عثمان کو، فرماتے کہ اللہ میں جیسے عثمان سے راضی، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو کنواں پانی کی تنگی تھی لوگوں کو، ایک یہودی کے پاس بئر روما کنواں تھا، اس کے پاس، اس کے اوپر اس نے ٹیکس لگایا ہوا تھا، فروخت کرتا تھا پانی، غریبوں کے لیے مشکل تھی اس پانی کا حصول۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کون ہے جو یہ کنواں لے کر اللہ کی راہ میں دے دے اور جنت حاصل کر لے؟ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کنواں خریدا اور عوام کی خدمت کے لیے اسے وقف کر دیا، بئر روما۔ وہی عثمان، وہی عزم و ہمت اور صبر کا پہاڑ ہے عثمان، جن کا دیا وہ پانی مدینہ پی رہا ہے، اور پھر وہ وقت بھی چشم فلک نے دیکھا کہ وہ عثمان 40 روز تک اس کے اوپر پانی بند کر دیا جاتا ہے، اور پھر روزے کی حالت میں شہادت کی مقام پر وہ فائز ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، بڑی مظلومانہ شہادت، بہت بڑی قربانی نبی کے خاندان کی، بہت بڑا صبر کا ہمارے لیے سبق کا، عاجزی کا، اپنی ذات کے لیے بدلے نہ لینے کا سبق، دین کو سامنے رکھنے کا سبق۔
اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ. سخاوت کا یہ عالم تھا کہ جو مال آتا اللہ کی راہ میں کشاں کشاں دے دیتے. مسجد نبوی کی توسیع کا معاملہ آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو زمین خریدے اور اللہ اسے جنت عطا فرمائے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک دفعہ قحط ہوا تو حالت یہ تھی کہ لوگوں کے پاس کھانے کے لیے نہیں. ایسے میں حضرت ابوبکر صدیق فرمانے لگے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کوئی سبب لگائیں گے آج شام تک. حضرت ابوبکر صدیق کی دعا تھی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 1000 اونٹ تجارت کیا کرتے تھے، بڑے مشہور تاجر تھے، سامان سے لدے ہوئے مدینہ میں داخل ہوئے. مدینہ کے تاجر دوڑے، قحط کا عالم ہے، ایسے میں اگر سودا کر لیا جائے جناز کا اور پھر دگنا چگنا کر کے کمایا جائے تو بڑا سنہری موقع ہے. جا پہنچے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کہ آپ ہمیں بیچ دیں. عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے انکار کر دیا. انہوں نے قیمت بڑھانی شروع کر دی کیونکہ جانتے تھے اس سودے میں بڑا فائدہ. انہوں نے قیمت بڑھانی شروع کر دی، ہم 2 گنا دینے کے لیے تیار ہیں. عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، میرا سودا ہو گیا 10 گنا کے اوپر. حیران ہو گئے، کون ہے تاجر جو 10 گنا پہ یہ مال اٹھانے کے لیے تیار ہے؟ اور پھر لوگوں نے دیکھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورا مال مدینہ کے فقراء، مدینہ کے غرباء میں تقسیم کر دیا. اللہ سے سودا کر لیا تھا حضرت عثمان نے غنی رضی اللہ تعالیٰ. اس لیے لقب غنی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت گہری قرابت داری جیسے میں نے بتایا، اور پیچھے بھی خاندان میں 5 پشتوں پہ جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نسب ملتا ہے. یہ بنو امیہ کی پھر شاخ میں آ گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنو ہاشم کی شاخ میں. اب یہاں بھی معاملہ یہ ہے کہ بنو امیہ اور بنو ہاشم کے درمیان چپکلش کئی سالوں سے چل رہی تھی. وہی چپکلش جو ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی ایک وجہ بنی. عصبیت، خاندانی جھگڑے. اتنی بڑی شخصیت کہ جس کی جنت کی خوشخبری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا سنائی اور پھر شہادت کی بھی خبر دی ان کی. وہ صحابی رسول جو 10 مبشرہ میں جن کا نام شامل ہے، وہ 10 خوش قسمت صحابی جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں داخلے کی خوشخبریاں سنائیں، ان میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ. حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی فرماتے ہیں ہم باغ میں تھے تو کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، اندر آنے کی اجازت مانگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ انہیں اندر آنے دو، دروازہ کھولو، اجازت ہے. اندر تشریف لائے تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی، بیٹھ گئے. انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا. اتنی بڑی بشارت کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو بات وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. وہ زبان اقدس تو کچھ اور تو اس زبان اقدس سے جاری نہیں ہوتا تھا، صرف وحی جاری ہوتی تھی. جو سرٹیفکیٹ تھا جنت کا. ایک دوسرے صاحب آئے، دوسرے شخص آئے، انہوں نے اجازت مانگی. صحابی رسول نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے انہیں اندر آنے دیا. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی اور انہیں بیٹھنے کے لیے کہا. انہوں نے بھی اللہ کا شکر ادا کیا. اس کے بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرے شخص جو اندر تشریف لائے، اجازت مانگی اور انہیں اندر آنے دیا گیا. باغ میں عثمان غنی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
انہیں بھی جنت کی بشارت عطا کی، اور ساتھ امتحان ابتلا کی خبر بھی دی، جو امتحان جو ابتلا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی کے آخری دنوں میں دیا، بہت بڑا امتحان دیا۔ بے شمار خوبیوں کے مالک، کاتب وحی، قرآن سے محبت کرنے والے، غریبوں کے ہمدرد، مسکینوں کی پردہ داری رکھنے والے، اور باحیا، سبحان اللہ، اتنے باحیا کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلی مبارک کے اوپر سے کپڑا ہٹ جاتا ہے، حضرت ابوبکر صدیق تشریف لاتے ہیں، اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہی آرام فرماتے رہتے ہیں۔ لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد پر کپڑا درست کر لیتے ہیں۔ حاضرین حیران ہوتے ہیں کہ ان کی آمد پہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، عثمان سے تو فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، میں کیوں نہ کروں حیا عثمان سے، وہ حیا والے۔ لقب ذو النورین، دو نوروں والے، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک نور نبی کے گھرانے کا، پھر اس کے بعد دوسرا نور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سبحان اللہ، کیا کچھ نہیں اللہ نے ان کو اللہ نے عطا فرمایا۔ تیسرے خلیفہ رسول جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوتی ہے، تو شہادت کے وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 لوگوں کی ایک کمیٹی تشکیل دیتے ہیں کہ میرے بعد یہ 6 لوگ 3 دنوں کے اندر آپس میں کسی ایک کو خلیفہ منتخب کر لیں۔ کون سے 6 لوگ؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ وہ لوگ ہیں ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپس میں یہ طے کر لیں کہ کس نے خلیفہ بننا ہے۔ تو ان کی مشاورت سے پھر مسند خلافت پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھتے ہیں۔ ناظرین، وقفے کا وقت ہو رہا، انشاءاللہ وقفے کے بعد یہ موضوع جاری رکھیں گے، امید ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔